بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج شوال کی 4 تاریخ ہے۔ رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی مہینوں میں، اس مہینے کو شوال المکرم کہتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، اس کی آج 4 تاریخ ہے۔ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ ابھی 3 دن پہلے ہم سے رخصت ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، شروع ہوتا ہے، تقریباً دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا، چاروں طرف سے اعلانات ہو گئے کہ چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ مبارک مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر جیسے ہی یہ رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہوا اور رمضان کا یہ مہینہ ختم بھی ہوتا ہے چاند دکھنے کے بعد، چاند نظر آیا، مسجدوں سے اعلانات ہوئے کہ آج چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی تمام مسلمان تو نہیں، بہت سارے مسلمان کہہ سکتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک عجیب سی مایوسی چھا جاتی ہے، ایک غم چھا جاتا ہے کہ یہ مبارک مقدس مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ رحمتیں برس رہی تھی، مغفرتوں کے وعدے کیے جا رہے تھے، بخشش کے اعلانات ہو رہے تھے، جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کے پروانے دیے جا رہے تھے، وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ ایک غم بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں چھا جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا اور چند دنوں کے بعد ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اسی زندگی کا نام وقت ہے۔ یہ وقت، اس کا مجموعہ، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں جماؤ نہیں ہے،
یہ وقت رکتا نہیں ہے، یہ وقت ٹکتا نہیں ہے، نہ کسی کے کہنے سے نہ کسی کے بولنے سے۔ وقت تو چلتا رہتا ہے، وقت چلتا رہتا ہے، یہ وقت رکے گا نہیں۔ اللہ نے اسے ایسا ہی بنایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اب دنیا میں تحقیقات کے بعد نئی نئی چیزیں، زمین سے نئے نئے دھات تحقیقات کے بعد نکالے گئے تو ان کی قیمتیں سونے سے بھی زیادہ نکلی، پلیٹینم ہو یا اس سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں عام طور پر چاندی، اس کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز سونا شمار کی جاتی تھی۔ تو اسی لیے یہ مثال دی گئی عربی میں، الوقت اثمن من الذهب، دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے، لیکن وقت جو ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونے کو آدمی خرید سکتا ہے، پیسہ دے کر، چیزیں دے کر، محنت کر کے سونے کو آدمی خرید سکتا ہے، چاہے کتنا بھی سونا ہو۔ لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی لگا دے، پوری زندگی کھپا دے، جو وقت گیا اسے واپس لا نہیں سکتا، اسے خرید نہیں سکتا، وہ رکنے والا نہیں ہے، وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، ایک آدمی کے اعتبار سے اور ایک زمانے کے اعتبار سے۔ میری زندگی ہے، مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی ہے، تو 60 سال کی زندگی میں یہ جو وقت ابھی میرا گزرا ہے وہ میری زندگی کا وقت ہے، وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو ہر آدمی کے اعتبار سے جو وقت ہے وہ بھی گزر جاتا ہے، وہ بھی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح زمانہ، دنیا کی یہ جو ایک عمر ہے، دنیا کا جو زمانہ ہے، دنیا کا جو وقت ہے گزر رہا ہے، وہ بھی گزر جاتا، وہ بھی واپس نہیں آتا۔ اور کوئی آدمی دنیا بھر کی دولت دے کر بھی ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتا۔ آج سائنسدان، آج نہیں بہت سالوں سے سائنسدان کوشش کر رہے ہیں، ٹائمنگ مشین انہوں نے بنائی ہے، باقاعدہ ایجاد کی ہے، اس پہ محنت ہو رہی ہے باقاعدہ، کہ ماضی میں ہم جائیں گے دوبارہ، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ یہ باقاعدہ محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن قیامت کی صبح ہو جائے گی، ایک سیکنڈ پہلے نہیں جا سکیں گے۔ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 100 سال پہلے بہت دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ جو اب گزر گیا وہ ایک سیکنڈ پہلے نہیں جا سکتا، کوئی ایک انسان بھی نہیں جا سکتا۔ وہ محنت میں لگے ہوئے، باقاعدہ ابھی تک کوششیں جاری ہیں، کیسی کیسی مشینیں بنا دی کہ ہم ماضی میں جائیں گے، پاسٹ جو گزر گیا ہے اس میں دوبارہ جائیں گے، جا کر اپنی دوبارہ زندگی کو واپس لائیں گے، اس زندگی کو ہم دیکھیں گے، اپنے بچپنے کو دیکھیں گے۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سوائے پاگل پنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پاگل پنا ہے، ایک دیوانگی ہے، خواہ مخواہ کی محنت ہے، اربوں خربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس پر، لیکن جو وقت چلا گیا وہ نہیں ہے۔ 1 سال 20 سال دور کی بات، میں کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ جو اب گزر گیا وہ ایک سیکنڈ پہلے نہیں جا سکتے۔ تو اتنا قیمتی ہے یہ وقت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وقت کو تم کاٹ دو، اسے صحیح طریقے سے تم گزار دو، ورنہ وقت تمہیں کاٹ کر چلا جائے گا۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اسے تم کاٹ دو، تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ کے چلا جائے گا۔ الوقت سیف، وقت ایک تلوار کی طرح ہے۔ الوقت سیف، وقت ایک تلوار کی طرح ہے۔ ان لم تقطعہ
قطعک، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے چلا جائے گا۔ مثال دی ہے، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، تم اسے کاٹ دو۔ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے صحیح کاموں میں گزار دو، اچھے کاموں میں گزار دو، تاکہ تمہاری دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ اگر تم نہیں گزارو گے تو وقت تمہیں کاٹ کے چلا جائے گا، ادھر ادھر کے کاموں میں وقت گزر جائے گا، ختم ہو کر چلا جائے گا، وہ وقت پھر دوبارہ نہیں آئے گا تمہارے پاس۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ایمان والے کا، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ اس کی قدر ہمیں اب نہیں معلوم ہوگی، یہ قدر ہمیں قیامت میں معلوم ہوگی۔ جس وقت ایک ایک عمل کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے ہم، اس وقت اندازہ ہوگا کاش اللہ نے جو مجھے 40 سال کی زندگی دی تھی اس میں کچھ کر کے آ جاتا تو آج میرا بھلا ہو جاتا۔ قیامت میں پتہ چلے گا وقت کی قیمت کیا ہے۔ آج ہمیں نہیں معلوم ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، سالوں پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو غرض بزرگان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ 3 دن پہلے ہم سے گزر چکا۔ بہت سارے لوگ غم میں ہیں کہ اتنا قیمتی مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اسے رخصت نہیں کیا، وہ خود بخود رخصت ہو گیا، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب وہ مہینہ دوبارہ آئندہ سال آئے گا، لیکن آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ وہ تو قیمتی مہینہ گزر گیا۔ جتنے لوگوں نے اس مہینے کی قدر کی انہوں نے قدر کر لی، اور جنہوں نے قدر نہیں کی ان کا نقصان ہوا۔ بہت سارے ہیں جنہوں نے صرف اس مہینے کی حد تک اس مہینے کی قدر کی ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ مہینہ صرف عبادت کے لیے آیا، اس کے بعد ہم آزاد ہیں بالکل، اس کے بعد ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے۔ رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ اس لیے عطا فرمایا تاکہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں ایک ٹریننگ مل جائے، ایک مشق مل جائے، زندگی گزارنے کا ایک صحیح ڈھنگ معلوم ہو جائے، مسلمان کسے کہتے ہیں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس سے ہم اچھی طرح سے واقف ہو جائیں، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا تھا۔ امت مسلمہ میں مسلمان تقریباً 4 طرح کے ہیں۔ مسلمانوں کی جو زندگی گزرتی ہے، ان کے جو اعمال وہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں گے تو تقریباً 4 طرح کے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں، جسے ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ دین 4 طرح کا ہے مسلمانوں کا۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا جو دین ہے وہ 4 طرح کا دین ہے۔ سب سے پہلا دین مزاجی دین ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان جو مزاجی مسلمان ہیں۔ مزاجی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ شوق ہوا، موڈ ہوا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، روزہ، دوسری نیک عبادتیں کرنے کا موڈ آیا، شوق ہوا تو کر لیا، شوق ختم ہوا چھوڑ دیا۔ یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، مزاجی مسلمان۔ موڈ میں آیا، شوق ہوا تو کر لیا، شوق ختم ہوا تو چھوڑ دیا۔ بولتے نہیں موڈ میں آیا تو میں کروں گا، اب فی الوقت میرا موڈ نہیں ہے، بولتے نہیں۔ موڈ میں آیا تو کرتے ہیں، شوق ہوا تو کرتے ہیں، شوق نہیں ہے، موڈ نہیں ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا دین ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا یہ پہلا طبقہ ہے جو مزاج کے اعتبار سے دین پر عمل کرتے ہیں۔ مزاج ہے تو دین پر عمل کر لیا، مزاج نہیں ہے تو دین پر عمل نہیں۔ دوسرا
طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو حالات کے اعتبار سے دین پر چلتا ہے، اسے کہتے ہیں حالاتی دین۔ ان کا دین حالات کے تابع ہے، ان پر حالات آتے ہیں تو دین پر چلنے لگتے ہیں، جیسے ہی حالات اچھے ہو گئے فوراً دین کو چھوڑ دیا۔ اب اپنی موج مستی میں، شوق میں، اپنے چونچلے پورا کرنے میں، اپنے شوق کو پورا کرنے میں وہ ان کی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ یہ حالات کے اعتبار سے دین پر چلتے ہیں۔ ذرا مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں تو اب مسجد میں آنا شروع ہو جائے گا۔ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی مجمع چلا گیا، یہ نہیں گیا۔ جس نے مسجد کی صورت نہیں دیکھی تھی اب وہ مسجد میں گھنٹوں بیٹھ رہا ہے، کیوں؟ حالات کا شکار ہو گیا، مجبور ہو گیا، سارے دروازے بند ہو گئے، اب سمجھ میں آ گیا اسے اب یہ ایک دروازہ ہے، یہیں سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ حالات کا شکار ہو گیا تو یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حالات سدھرے، تھوڑی خوشحالی آئی، پریشانیاں دور ہوئی، فوراً مسجد کا دروازہ پھر اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اسے خدا یاد نہیں آئے گا، اب تو اس کے سامنے پیسہ ہے۔ حالات درست ہو گئے، خوشحالی آ گئی تو اب وہ پھر اپنی موج مستی میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ حالاتی دین، حالات کے اعتبار سے دین پر چلنا، یہ مسلمانوں کا دوسرا طبقہ ہے۔ مسلمانوں کا تیسرا طبقہ، دین کے اعتبار سے تیسری قسم مسلمانوں کی، وہ ہے ماحول۔ ماحولی دین کہتے ہیں۔ ماحول کے اعتبار سے بہت سارے لوگ دین پر چلتے ہیں۔ ماحول مل گیا تو دین پر چلنا شروع کر دیا، ماحول ختم ہوا تو دین کو چھوڑ دیا۔ اس کی مثال رمضان ہے، اس کی بالکل کھلی مثال رمضان ہے۔ رمضان میں پوری دنیا میں ماحول ہوتا ہے، چاروں طرف چہار دانگے عالم میں، پوری دنیا میں ایک ماحول ہوتا ہے دین پر چلنے کا۔ سب جگہ دیکھو ہر مسلمان نماز کی پابندی کر رہا ہے، روزوں کی پابندی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار، ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، صدقہ خیرات اس نے شروع کر دیا ہے، لوگوں کی خدمت بڑھ چڑھ کر کر رہا ہے۔ وہ آدمی جو خود اپنی خدمت نہیں کرتا تھا، گھر میں اس کے نوکر چاکر تھے، خود کا کام خود نہیں کرنے والا، اس کے نوکر چاکر اس کا کام کرنے والے تھے، آج رمضان کا مبارک مہینہ ایک ماحول ملا ہے تو وہ دوسروں کی خدمت کر رہا ہے، دوسروں کے کام کر کے دے رہا ہے، ان کا تعاون کر رہا ہے۔ ماحول مل گیا اسے، ماحول ملا تو دین پر چلنا آسان، جیسے ہی ماحول ختم ہوا دین پر چلنا چھوڑ دیا، جسے ہم رمضانی مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بولتے رمضانی مسلمان، رمضان آ گیا تو دیکھو چاروں طرف تمہیں مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں، جہاں بھی چلے جاؤ مسلمان ہی مسلمان۔ مسجدوں میں آؤ، پوری مسجد کھچا کھچ بھری پڑی ہے، جگہ نہیں ہے۔ مسجد کی کمیٹی والوں کو رمضان میں تو ایک نیا نظام بنانا پڑتا ہے، پورا نظام بدل جاتا ہے کہ چٹائیاں نہیں ہیں، حاصل ختم ہو گئے، حاصل لو، شطرنجیاں لو، اوپر کا حصہ جو پورا سال بند پڑا تھا اب اسے جلدی کھولو، صفائی کرو، پنکھوں کا انتظام کرو، پانی کا خوب انتظام کرو۔ سڑکوں پہ نماز پڑھ رہے لوگ، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہی تو ہے۔ سال بھر کہاں تھے؟ سال بھر ان کو ماحول نہیں ملا تھا، رمضان آیا تو ان کو ماحول ملا، تو ماحول نے ان کو کھینچ کر جمع کر دیا ہے۔ ماحول کی وجہ سے یہ دین پر چل رہے ہیں۔ چاند دیکھ کر انہوں نے نماز شروع کی ہے، دوسرا چاند دیکھ کر ان کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کا دین بس دو چاند کے درمیان میں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ان کا دین دو چاند کے درمیان میں ہے۔ ایک چاند دیکھا، دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، دوسرا چاند دیکھا، دین پر عمل کرنا ختم کر دیا۔ ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد ہو جاتی ہے، دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا ہم نے؟ عید آئی منگل کے دن، پیر کے دن آخری روزہ تھا، مغرب کا چاند نظر آیا، مغرب میں جماعت تھی، اس کے بعد عشاء سے دیکھو مجمع ختم، جو رمضان ختم، اب پورا مجمع بازار ہو گیا۔
چاند دیکھ کر انہوں نے نماز شروع کی تھی، دین پر چلنا شروع کیا تھا، دوسرا چاند نظر آ گیا، ان کا دین بھی ختم ہو گیا، اب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسجدوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، دین کسے کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اب تو بس ان کے سامنے دنیا 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 ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے بڑی بہترین بات کہی، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد رحل، سن لو جو مسلمان رمضان کی عبادت کرتے تھے کان کھول کر سن لیں رمضان ختم ہو گیا۔ تم رمضانی مسلمان تھے تو سن لو تمہارا رمضان ختم ہو گیا، تمہارا اسلام بھی چلا گیا۔ تم تو رمضان کی عبادت کر رہے تھے، رمضان کی وجہ سے تم مسلمان بنے تھے، تو سن لو کان کھول کر رمضان ختم ہو گیا ہے، اب تمہاری مسلمانی بھی ختم، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، رمضان کی نہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے سن لو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ بَاقٍ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، اس پر فنا نہیں آتی، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اسے ڈر کر عبادت کر رہے تھے تو تمہاری عبادت موت تک چلے گی، تم موت تک مسلمان رہو گے۔ رمضان کی وجہ سے عبادت کر رہے تھے، رمضان کی وجہ سے دین پر چل رہے تھے، تو کان کھول کر سن لو رمضان ختم، تمہارا اسلام بھی ختم۔ اگر تم اللہ سے ڈر کر عبادت کر رہے تھے، اللہ کے لیے تم نیک اعمال کر رہے تھے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے دین پر چل رہے تھے، تو سن لو اللہ ابھی بھی باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی ذات نہیں ہے۔ تو پھر تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا دین بھی ہمیشہ رہے گا، موت تک باقی رہے گا۔ کونوا ربانیین ولا تکونوا رمضانیین، اللہ والے بن جاؤ، رمضانی مسلمان مت بنو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براہ راست اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا، وہ اللہ کے نبی کو خطاب نہیں تھا، ہم میں سے ایک ایک مسلمان کے لیے اللہ نے یہ خطاب نبی کے واسطے سے پہنچایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب عبادت تمہیں موت تک کرنی ہے، عبادت کا وقت موت تک ہے، رمضان تک نہیں، رمضان ختم ہو عبادت ختم نہیں، عبادت کا وقت موت تک، تمہاری موت جب تک نہ آئے اس وقت تک تمہیں عبادت کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، نان سٹاپ کرتے رہنا ہے تمہیں موت تک۔ موت آ گئی عبادت ختم، اب تم کرنے کا ارادہ بھی کرو گے، اے اللہ مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا، تو میرے لیے خبر کو چوڑی کر دے، میں خبر میں نماز پڑھوں گا، اللہ کہیں گے نہیں، عبادت کا وقت موت تک کے لیے تھا، اب ختم، اب بدلے کا دن یہاں سے شروع ہو گیا، اب جزا اور سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب عبادت کچھ بھی نہیں، اب ایک سبحان اللہ نہیں پڑھو گے تم، کیونکہ وہ ختم ہو گیا ہو، اب خبر سے جزا اور سزا کا وقت شروع ہو چکا ہے، اچھے عمل کیے تو اچھا بدلہ دیں گے، برے عمل کیے ہو تو برا بدلہ دیں گے، اب وہ وقت ختم ہو چکا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو مخاطب کر کے نبی کے واسطے سے یہ بات سمجھائی گئی، تمہاری عبادت کا وقت صرف رمضان نہیں ہے، موت تک کا وقت ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں باقاعدہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح ڈرو اس سے، اور یاد رکھو تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، تم موت تک مسلمان رہنے کی کوشش کرتے رہو، سال میں صرف ایک مہینہ تمہیں مسلمان نہیں ہونا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے رمضان میں مسلمان تھے، رمضان ختم ہوا، اسلام کو ہم نے باندھ کر رکھ دیا، مسجدوں سے تعلق ختم ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔
کیونکہ رمضان میں مسلمان تھے نا، رمضان ختم ہوا مسلمانی ختم، دین سے تعلق ختم، اب ایسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، تمہیں موت تک مسلمان رہنا ہے، صرف رمضانی مسلمان نہیں، موت تک مسلمان رہنا ہے، تمہاری موت بھی اسلام کی حالت پر آنی چاہیے کہ پڑھتے ہوئے تمہاری زبان پر کلمہ آئے۔ بعض لوگ کھلے طور پر زبان سے کلمہ پڑھ کر مرتے ہیں، بعض لوگ دل میں پڑھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن وہ کلمہ زبان پر آنا چاہیے۔ وہ آئے گا کیسے؟ وہ آئے گا اس وقت جب ہم نے اس کی مشق کی ہوگی، ٹریننگ کی ہوگی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون، تم مرو گے کس حالت میں؟ اس حالت میں جیسی تم نے زندگی گزاری ہے، جیسی زندگی گزاری ہے اسی حالت میں موت بھی آئے گی۔ اور قیامت میں قبروں سے جب تم اٹھائے جاؤ گے، کس حالت میں اٹھائے جاؤ گے؟ وہ اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تمہاری موت آئی تھی۔ تو یہ پوری چین ہے، جیسی زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزری ہے تو نیک اعمال پر موت آئے گی، قیامت میں بھی نیک آدمیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر برے اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو بغیر کلمے کے موت آئے گی، قیامت میں بھی بے ایمانی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ یہ پوری چین ہے مستقل، یہ حدیث میں مضمون حضور نے سمجھایا، جیسے زندگی گزاری ہے ویسے موت آئے گی، جیسی حالت میں موت آئی ویسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ مضمون مختلف آیات میں، مختلف احادیث میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں وقتی مسلمان نہیں ہونا ہے، تمہیں تو پوری زندگی اسلام کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ مت سمجھ لو کہ رمضان ختم ہو گیا تو ہم بالکل آزاد ہو گئے، یہ ہمارے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، یہ ہمارے گلے میں شناختی کارڈ پڑا ہوا ہے، کس کا؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کارڈ ہمیں ہر وقت بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے مرنے سے پہلے جنت اپنے لیے واجب کرانی ہے، جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، اللہ کو راضی کر کے مجھے مرنا ہے۔ یہ سلیٹ ہر وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، یہ ایک لیبل ہے، مسلمان، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ رمضان ختم ہوا تو بالکل ہم ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے وہ پورے اعمال ہمارے باقی رہنے چاہیے۔ کس طرح ایک پاکیزہ زندگی ہم نے رمضان میں گزاری اللہ کے فضل و کرم سے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ رمضان میں سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے کیا تھا؟ روزوں کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، پچھلی امتوں پر جیسے ہم نے روزے فرض کیے تھے ویسے تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان میں جو تقوی ہمارے اندر آیا تھا، پیدا ہوا تھا، ہم نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ تقوی موت تک باقی۔ یہ رمضان کا مہینے کا پہلا سبق ہے مسلمانوں کے، جو رمضان کا مہینہ ابھی ہم نے گزارا ہے اس کا پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تھا ہم سب کو متقی بنانے کے لیے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم متقی بنے ہیں یا نہیں بنے۔ نہیں بنے ہیں تو اب کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ رمضان کے مہینے میں متقی بن چکا تھا۔ تھوڑے بہت فرق کے اعتبار سے، کوئی 100% متقی بنا، کوئی 90%، کوئی 80%، کوئی 70، 60، 50، 40، 30، 10% بھی متقی بنے تھے، کیونکہ ان کے 11 مہینے کی زندگی تو بالکل غیروں کی طرح تھی۔
مسجد سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، روزے سے کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ آدمی بھی رمضان کے مہینے میں متقی بنا تھا 10%. وہ بھی بہت بڑی بات ہے. 10% متقی بننا بھی کتنی بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ رمضان میں متقی بن گیا تھا. یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ جو تقویٰ تمہارے اندر رمضان میں آیا تھا، جتنے فیصد جتنے پرسنٹ کے اعتبار سے ہی صحیح، جتنا تقویٰ تمہارے اندر رمضان میں آیا تھا، کم از کم وہ تقویٰ، اتنے پرسنٹ کا تقویٰ پوری زندگی باقی رکھ لو، کامیاب ہو جاؤ. ہر آدمی کا ایک لیول ہے نہیں. جو اولیاء اکرام ہیں ان کا لیول تو سب سے اعلیٰ ہے. 100% وہ متقی تھے. رمضان کے مہینے میں 100% تقوی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی. تو وہ لیول کو باقی رکھے. اور دوسرا جو اس سے کم لیول کے تقوی کے ساتھ اس نے رمضان میں زندگی گزاری تھی، کم از کم وہ لیول تو ہم باقی رکھ لیں. بخاری شریف کی روایت جو خطبے میں نے پڑھی تھی، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کہ تھوڑا ہو. اسی کو میں نے سمجھا رہا. رمضان میں جن کا تقویٰ 20% تھا، لیکن 20% کا جو تقویٰ آیا تھا، اگر وہی 20% کا تقویٰ تم موت تک باقی رکھ لو گے، یہ تھوڑا ہے 20%، حالانکہ ہمیں کوشش کرنی ہے 100% کی. لیکن یہ مسلمان کمزور ہے. رمضان میں بھی اس کا صرف 20% کا تقویٰ آیا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ 20% اگر تو موت تک باقی رکھ لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تیری کیپیسٹی اتنی ہے. تو بڑا گنہگار ہے، تیرے لیے 20% بھی مشکل تھا، لیکن رمضان میں تو نے محنت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے 20% کا تقویٰ جو تو نے پیدا کیا تھا، اگر اتنا تقویٰ ہی اگر تو باقی رکھ لے گا تو بھی کامیاب. یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل پابندی، تھوڑا عمل ہو. آپ کی تہجد، اشراق، چاش، صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھ لو کافی ہے، لیکن کنٹینیوسلی پڑھو، موت تک نہیں چھوٹنی چاہیے. اللہ سیدھے جنت کا فیصلہ کریں گے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے حدیث میں، جو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں اسے جنت میں داخل کرنے کی. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے. صرف 5 وقت کی نماز، تھوڑا عمل آپ کا کافی ہے، صرف 5 وقت. تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں تمہارے تہجد کی ضرورت نہیں. اشراق کی نماز نہیں پڑھ رہے، چلو کوئی مسئلہ ہے. چاش کی نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دو. اوابین نہیں پڑھ رہے، چھوڑ دو. صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لو. میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کہہ رہے حدیث میں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. کوئی تمہیں روک نہیں سکتا جنت میں داخل کرنے سے. تھوڑا عمل لیکن کنٹینیوسلی ہونا چاہیے، چھوٹنا نہیں چاہیے. یہ مضمون حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. تھوڑا عمل ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو، استقامت کے ساتھ ہو، تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جوش میں آئے، ایک دن میں بیٹھ کر 10 پارے پڑھ لیے جوش میں آ کر، پھر 1 مہینہ تک نام و نشان نہیں، قرآن کی صورت بھی نہیں دیکھ رہے. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تم دن میں صرف 1 پیج پڑھو، ایک ورق، 1 پیج پڑھو دن میں. 1 دن بھی مت چھوڑو، 1 دن بھی مت چھوڑو. چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ دوسرا شادی بیاہ کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، کنٹینیوسلی روزانہ 1 پیج، 1 ورق قرآن کی تلاوت کنٹینیوسلی کرو. اللہ کو تمہارا یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اس مسلمان کے عمل کے مقابلے میں
جس نے رمضان میں 20 قرآن ختم کیے، 10 قرآن ختم کیے، لیکن سال بھر وہ قرآن کی صورت بھی نہیں دیکھتا ہے، اللہ کو وہ مسلمان پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ مسلمان پسند ہے جو صرف روزانہ 1 پیج پڑھتا ہے، لیکن ایک دن بھی نہیں چھوڑتا، پورا سال کنٹینیوسلی پڑھتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ استقامت یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی وجہ سے کہا الاستقامت، استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بھی بہتر ہے۔ ولی کی 1000 کرامتیں ایک طرف، ایک عام مسلمان کا چھوٹا عمل استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی 1000 کرامتوں پر اس کا عمل یہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنے اعتبار سے، اپنے لیول کے اعتبار سے جو عبادتیں جتنی ہم نے کی ہیں، وہ عبادتوں کو ہم موت تک باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا سبق یہ تقوی کا ہے کہ جو رمضان میں ہمارے اندر تقوی تھا، جو اللہ کا ڈر، جو خوف ہمارے اندر تھا، وہ ڈر اور خوف جتنی مقدار میں تھا وہ مقدار ہم موت تک باقی رکھیں۔ دوسری چیز مجاہدہ۔ رمضان کے مہینے میں ہم میں سے ہر ایک نے مجاہدہ کیا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ طبیعت کے خلاف جو چیز پیش آئی اس پر صبر کیا ہے۔ میرے مزاج کے خلاف بہت ساری چیزیں پیش آئی، بیوی کے بہت سارے کام کاج مجھے پسند نہیں آئے، لیکن رمضان کی وجہ سے میں نے کنٹرول کیا، گالی نہیں دی، بیوی کو نہیں مارا۔ دکان میں میرے ملازم، میرے نوکر، ان کے بہت سارے کام الٹے سیدھے انہوں نے میرے مزاج کے خلاف کیے، لیکن رمضان کی وجہ سے میں نے صبر کیا اس پر۔ رمضان کا مہینہ، اس پر صبر کیا۔ اسی طرح محلے میں پڑوسیوں سے بہت سارے کام ایسے ہوئے جو میرے مزاج کے خلاف تھا، لیکن رمضان کی وجہ سے میں نے کنٹرول کیا، صبر کیا۔ اب یہ جو مزاج ہمارا رمضان کے مہینے میں جو مجاہدہ ہم نے کیا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے، وہ ہم ہی نے تو کیا یا فرشتوں نے آ کر کرایا؟ ہم نے خود کیا ہے وہ۔ تو یہ کنٹرول، یہ مجاہدہ ہم موت تک باقی رکھ لیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب رمضان میں کیا ہے تو رمضان کے علاوہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا رمضان میں ہمارا شیپ بدل گیا تھا کیا؟ یا ہم کوئی دوسرے ہو گئے تھے؟ میں ہی تھا وہ۔ اگر کچھ شک ہے تو شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھ لو کہ رمضان میں جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہوں، میں کوئی بدلا نہیں ہوں، میں ہی تھا وہ۔ رمضان میں جو یہ سارے کام کر کے آیا ہوں تو اب کیوں نہیں کر سکتا میں؟ کرنا ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے رمضان کے علاوہ میں، لیکن کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے کیا ہے تو قیامت میں اسی پہ پکڑ ہوگی۔ جب تم رمضان میں یہ کام کر سکتے تھے تو غیر رمضان میں کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس پر پکڑ ہوگی۔ کیا عذر پیش کر سکیں گے ہم اللہ کے سامنے؟ میں نماز نہیں، رمضان میں نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی تم نے، تو اب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب رمضان میں قرآن کی تلاوت کی تھی تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا صرف رمضان میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ پہ یقین تھا، رمضان ختم ہوا تو اللہ ختم؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تو اپنی پوری طاقت و قدرت کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو یہ اعمال بھی ہمیں ہمیشہ کرنے پڑیں گے۔ تو دوسرا سبق رمضان کا مجاہدہ، طبیعت کے خلاف جو کام ہمارے سامنے ہوئے ہیں اس پر ہم نے کنٹرول کیا ہے، صبر کیا ہے، تو یہ مجاہدہ ہمارا موت تک باقی رہنا ہے۔ چاہے ہمیں طبیعت کے خلاف کام کرنے والے ہماری بیوی ہو، بچے ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اس پر ہم نے جس طرح رمضان میں صبر کیا ہے ابھی بھی صبر ہے۔ رمضان میں بولتے ہیں بھائی زیادہ تکلیف دیونوں کو، زیادہ ستونوں کو میں روزے سے ہوں، بولتے ہیں بھائی یہ جملہ عام طور پر نکلتا نہیں نکلتا مسلمانوں کی زبان سے، کنٹرول کرتے وقت کیا بولتے ہیں؟ مجھے زیادہ ستاؤ مت، زیادہ غصہ مت دلاؤ، میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے علاوہ بھی یہ جملہ ہماری زبان سے نکلنا چاہیے کہ آپ مجھے نہ ستائیں، آپ مجھے تکلیف نہ دیں، میں ایک مسلمان ہوں۔
اسلام مجھے غصہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جس طرح روزے کی حالت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، گالی نہیں دینا ہے، اسی طرح ہمارا اسلام بھی ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان موت تک کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، موت تک کسی کو گالی نہ دے. صبر، مجاہدہ جو ہم نے غیر رمضان میں کیا، وہ غیر رمضان میں بھی کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ تیسرا عمل ہمدردی، خیر خواہی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مجبور، لاچار. رمضان کے مہینے میں ان کو دیکھتے ہی دل میں ایک ہمدردی کا مادہ پیدا ہو گیا تھا. دل چاہتا تھا کہ ان کی مدد کریں، ان کو کچھ دیں، کچھ کھلائیں، کچھ پلائیں، ان کو کچھ پہنائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ صفت رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی. یہ صفت ہمدردی کی موت تک ہمیں باقی رکھنی ہے. یہ صرف رمضان ٹو رمضان نہیں، یہ موت تک یہ صفت ہمارے اندر باقی ہونی چاہیے. ان عام دنوں میں بھی یہ ہمدردی ہمارے اندر ہو. غریبوں کو کھلائیں، پلائیں، ان کو کپڑا پہنائیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز، رمضان کے مہینے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، خصوصی تعلق قرآن کے ساتھ ہمارا ہوا تھا، تو وہ تعلق ہمیں باقی رکھنا ہے. اس کی میں نے مقدار بتائی، ایک پیج، ایک صفحہ ہی صحیح، تم اسے پابندی سے پکڑ لو. یہ نہیں کہ 2 پارے جوش میں پڑھ لیے تم نے، اس کے بعد طبیعت اکتا گئی، 2 پارے پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا، 2 گھنٹے لگ گئے، اب طبیعت میں سستی آ گئی، شیطان نے اکسا دیا، تو اب اتنا ہی قرآن جو بن کر کے رکھا، مہینوں گزر گئے کھولنے کی. تو اب جیسے ہی مہینے گزریں گے تو مزاج بھی ختم ہو جائے گا، شوق بھی ختم ہو جائے گا. تو رمضان کے مہینے میں جو شوق تھا اسے کنٹینیوسلی باقی رکھو، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن اسے ختم ہونے مت دو. آتے جمعہ سے شروع کریں گے، یہ نہیں، یہ شیطانی وساوس ہیں. آئندہ جمعہ تک پورا شوق ختم ہو جائے گا، پوری روحانیت مٹ جائے گی، بالکل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے جن کی پابندی چل رہی ہے وہ اس پابندی کو باقی رکھیں، اور جنہوں نے یہ 3 دن چھوڑ دیا ہے، منگل جیسے ہی عید کا دن آیا، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، یہ 3 دن یہ نیک اعمال کی پابندی چھوٹ گئی ہے جن کی، تو فوراً آج ہی سے شروع کر دیں. اب تھوڑا بھی نہ ٹالیں کہ آئندہ جمعہ سے شروع کروں گا انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کے. ہمارے مسلمانوں کو کوئی عمل بنے تو فوراً غسل یاد آتا ہوں، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے واسطے بولے تو غسل یاد آتا. انشاءاللہ غسل کر کو نئے کپڑے پہن کر بہترین عطر وغیرہ لگا کر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع کر دوں. وہ کافر کے لیے ہے، وہ اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے بعد غسل کرنا سو ہمیں نہیں، ہمیں پہلے سے کر لی غسل. ہمیں عجیب مزاج بن گیا مسلمانوں کا. نماز کو بلاؤ تو کیا بولتے ہیں مسلمان؟ نہیں حضرت، ذرا کپڑے برابر نہیں میرے، انشاءاللہ جمعہ آ رہا، 2 دن اس نام جمعہ آ رہا، جمعہ کو غسل کر لے تو انشاءاللہ نماز شروع کر دوں گا. یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے غسل. غسل تو غیر کے لیے ہے، جو اسلام میں داخل ہوا ہے نا، نیا جو اسلام میں داخل ہوا ہے اس کے لیے غسل ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے غسل. مسلمان کا غسل تو شروع دن سے ہو چکا ہے، پیدا ہوتے ہی غسل کراتے نہیں کراتے، ناپاکی دور کرتے ہیں. ہمارا غسل تو اسی پھر کو سے غسلہ ہے، ہر عمل کے واسطے غسل کو پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ایک مسلمان کے شائن اشار نہیں ہے کہ مسلمان ناپاک ہو. ناپاک ہوتے ہی فوراً پاکی حاصل کرنا فرض ہے. اسی ناپاکی کی حالت میں اگر خدا ناخواستہ موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ کیا فرشتے آ کر غسل دیں گے؟ وہ روئے زمین پر ایک ہی ہستی گزری ہے، وہ جسے فرشتوں نے آ کر غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی. ان کا نام ہی، ان کا لقب ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا. تاریخ میں محفوظ ہو گیا، وہ ایک ہی تھے. نئی نئی شادی ہوئی تھی ان کی، رات میں بیوی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے. وہاں سے اعلان ہوا مدینے میں
چلو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہو چکا ہے، فوراً دوڑو، اپنی جان کی بازی لگاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، وہ ان کے لیے جب اعلانات ہوتے تھے تو ان کے لیے کوئی بہانے نہیں ہوتے تھے، اسی حالت میں کپڑے پہن کے نکل گئے کہ غسل کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اسلام کی پکار ہے، نبی کی پکار ہے، اسلام کو میری ضرورت ہے، میرے لیے کوئی موقع نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، فوراً نکل گئے جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے ناپاک حالت میں ہے، صرف بیوی کو پتا ہے۔ جب سب کے جنازے رکھے گئے، ان کی بھی لاش رکھی گئی، اور شہید کو غسل بھی نہیں دیتے، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، جس حالت میں اسی کپڑوں میں اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی لاش رکھی ہوئی ہے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ وہ ناپاک تھے، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی تھی، تو فرشتوں نے آ کر ان کو غسل دیا۔ یہ ایک گزرے ہیں صرف صحابہ میں، پوری ہسٹری میں یہ ایک ہی ہے فرد جسے فرشتوں نے آ کر غسل دیا تھا ناپاکی کی وجہ سے۔ ہم ویسے نہیں ہیں، آئندہ جمعہ غسل کر کو نماز پڑھتا ہوں، اگر چلے گئے تو فرشتے آ کر ہمیں غسل دیں گے، نماز ہی نہیں پڑھتے تو فرشتے آئیں گے لعنت کریں گے، غسل کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، یہ عام طور پر یہ لیکچر عذر پیش کرتے ہیں جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد کو بلایا جاتا ہے، ان سے مسجد کو جوڑنے کا اہتمام کرایا جاتا ہے، تو یہ خواہ کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی ناپاک ہو فوراً پاکی حاصل کرنی چاہے، پتہ نہیں اس ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ تو غرض میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن سے جو ہمارا تعلق ہوا تھا وہ تعلق ہم باقی رکھیں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کنٹینیوسلی خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی پڑھوائیں، گھر میں باقاعدہ طور پر ایک ٹائم طے کر دیں۔ فجر کے بعد کا وقت بہت بہترین وقت ہے، بیوی کو اٹھائیں، بچوں کو اٹھائیں، سب فجر کی نماز پڑھیں، گھر میں دکانوں میں تجارتوں میں خیر و برکت آئے گی۔ اس کے بعد بیٹھ کر 10-15 منٹ ہی صحیح سب قرآن پڑھیں۔ چھوٹا بچہ اسے نہیں آ رہا ہے، دعا کی کتاب دے کر بٹھا دو، وہ اسی کو دیکھتا رہے یا اللہ اللہ کہتا رہے، تاکہ اسے بھی مشق ہو، اس کی بھی تربیت ہو۔ اور میں نے بتایا تھا رمضان سے پہلے جمعے میں کہ قرآن جسے پڑھنا نہیں آتا ہے وہ باقاعدہ پڑھنا سیکھے، فرض ہے، فرض ہے۔ اور میں نے مسئلہ بھی بتا دیا تھا کہ انگریزی زبان میں یا اسی طرح کنڑ زبان میں قرآن پڑھنے کو علماء نے ناجائز حرام لکھا ہے، نہیں پڑھ سکتے قرآن۔ نہیں حضرت مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں انگلش میڈیم میں پڑھیا سو، اردو نہیں آتا، عربی نہیں آتا تو سیکھو، یہ تمہارا عذر ہے، یہ مجھے بتا کر تم مسئلہ حل نہیں کرا سکتے، تم اسے جائز نہیں کرا سکتے، کیونکہ قرآن کو اللہ نے عربی میں اتارا ہے اور اس کا صحیح پروننسیشن وہ عربی میں ہی ہو سکتا ہے۔ آپ انگلش میں، کنڑ میں، اردو میں قرآن کو پڑھیں گے، اس کا صحیح پروننسیشن، اس کا صحیح تلفظ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پڑھ کر نہیں بتا سکتے۔ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے، قرآن جیسے اترا ہے پوری تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، تو اس کو عربی زبان میں پڑھیں گے تبھی آپ صحیح پڑھ سکیں گے۔ انگلش میں پڑھیں گے آپ، کنڑ میں پڑھیں گے، نہیں آتا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ایسے لوگ تو موت تک اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں، وہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس لیے جن کو نہیں آ رہا ہے وہ باقاعدہ بیٹھ کر سیکھیں، آپ کو وقت ہے، وقت نکالنا چاہیے، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر، ورنہ کل قیامت کے دن یہی قرآن ایک مسلمان کے گلے کا ہار بنے گا، اور یہی قرآن کل قیامت کے دن کسی مسلمان کے گلے میں طوق بنے گا، زنجیر بنے گا۔ حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک،
کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا، یعنی اللہ سے سفارش کرا کے جنت پہنچائے گا، یا یہی قرآن تمہارے خلاف حجت کرے گا، اللہ کے سامنے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، کیس ڈالے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو یہ ڈرنے کی چیز ہے، یہ عذر پیش کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے انگلش کا عادی ہو چکا ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، ماں باپ نے ان کو عربی نہیں پڑھایا بچپن میں، اردو نہیں سکھایا، عربی زبان قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، بچپن سے انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے رہے، انگریزی ان کی زبان پر چڑھ چکی ہے، اب عربی پڑھنے نہ ان کے پاس ان کے اعتبار سے وقت نہیں ہے اور ان کو خود شوق بھی نہیں ہے، تو قیامت میں یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ہم ماں باپ کے اوپر ڈال دیں گے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عربی نہیں سکھایا تھا اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے تجھے تو عقل تھی، ماں باپ نے تجھے بچپن میں نہیں سکھایا تھا، لیکن جب تو بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، ہم نے تجھے عقل دی تھی، دنیا کے بڑے بڑے کام کیے، تو نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، سب کیا، دنیا کی فنا ہونے والی چیزوں پہ تو نے محنت کی، یہ قرآن جو ہمیشہ تجھے خبر میں آخرت میں کام آنے والا تھا اس کو تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس پہ پکڑ ہو گیا، ماں باپ پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو اس لیے بہت اچھا موقع ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، ایک تعلق ہوا ہے ہم الحمدللہ قرآن سے، اسے باقی رکھیں۔ جن لوگوں نے اب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کے ختم ہونے کے بعد اب الحمدللہ مدرسے، مکاتب سب جگہ کھل جائیں گے، اور رات میں تعلیم بالغان کے نام سے بڑے جو نوجوان بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ رات میں بھی پڑھانے کا بہت ساری مسجدوں میں نظام ہے۔ آپ کی مسجد میں نہیں ہے تو باقاعدہ آپ مطالبہ کریں، آپ تقاضا رکھیں، ایک دو آدمی آ کر نہیں، ایک بڑا مجمع آئیں، آ کر کمیٹی کے سامنے بات رکھیں، امام صاحب کے سامنے بات رکھیں، مؤذن کے سامنے بات رکھیں، یہاں مکاتب کے بے شمار اساتذہ ہیں ان کے سامنے کہیں کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر یا تو عشاء کے بعد کا وقت دے سکتے ہیں یا فجر کے بعد کا وقت دے سکتے ہیں، یہ سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جنہوں نے اب تک نہیں سیکھا ہے، انگریزی زبان میں اب تک قرآن پڑھتے رہے، کنڑ زبان میں اب تک قرآن پڑھتے رہے، وہ توبہ تلافی کرے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، اسے عربی زبان میں ہی پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ زبان میں پڑھنا حرام ہے۔ آپ کسی عالم سے بھی جا کر مسئلہ پوچھ لیں، سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے یہ۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تو اسے عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، اسی میں اس کا صحیح حق ادا ہوگا، دوسری زبانوں میں اس کا آپ حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے قرآن پڑھنا ضرور سیکھیں، انشاءاللہ سیکھنے پر بھی ثواب ملے گا، اگرچہ کہ آپ پورا نہیں سیکھ پائے، اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی، تب بھی انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ ہماری محنتوں، کوششوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے سب ہمت کریں، نیت کریں، ارادہ کریں۔ جو نوجوان اور جو بڑی عمر کے ہو گئے، یہ نہیں سمجھنا میری عمر 70 سال کی ہو گئی اب جا کو کیا پڑھنا، میں شرم آتی ہے مجھے، یہاں 4 آدمیوں کے سامنے کی شرم کو ہم سوچ رہے ہیں، کل قیامت میں پوری کائنات کے سامنے ہماری کتنی بے شرمی ہوگی اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے، پوری امت کے سامنے، اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، پچھلی امتیں بھی ہوں گی، سب کے سامنے ہماری بے عزتی ہوگی، بے شرمی ہوگی، اس کا ہمیں تصور نہیں ہے، خیال نہیں آتا۔ تو اس لیے جو بڑی عمر کے وہ بالکل شرم نہیں، دین کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، دین کے معاملے میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے بڑی بڑی عمر میں دین سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، اسلام سیکھا ہے انہوں نے، تو ہمیں کس بات کی شرم؟ دعوتوں میں جانے شرم نہیں آتی، 70 سال کے ہو گئے، 75 سال کے ہو گئے، دانت بھی چاپنے کے لیے ڈھنگ سے نہیں ہے، ایک دعوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب وہاں شرم نہیں آتی۔ لوگ دیکھ کر بولتی نہیں کیا بھائی، دعوتوں میں دیکھو بولتی نہیں، دیکھو جن کو کیا شوق، بات کرنے بھی طاقت نہیں ہے، ہنسے تو 4 دانتاں نکلی 32 میں سے، پھر بھی ایک دعوت چھوڑتے نہیں۔ اب وہاں سب شرم نہیں آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے شرم آ گئی، یہ سب سے بڑی بے شرمی کی چیز ہے۔ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کریں اور باقاعدہ طور پر مسجد میں اپنے امام کمیٹی جو بھی ہیں ان کے پاس آپ باقاعدہ تقاضا رکھ کر آپ وقت ایک مجمع آئے گا 15 20 25 30 شوق لے کر آئیں گے تو کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ مسجد والے کیوں نظام نہیں بنائیں گے؟ آپ بتائیں مجھے. آپ شوق لے کر آ کر تو دیکھیں، مسجد والے آپ کے لیے نظام بنائیں گے، امام صاحب خود تیار ہوں گے، اساتذہ خود تیار ہوں گے، وہ بھی دیکھیں گے شوق سے آئے ہیں تو کیوں نہیں پڑھائیں گے آپ کو. تو یہ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری ماں بہنیں بھی اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتی ان کا نظام ہم خود بنائیں، کیونکہ خود ہمارے محلے میں الحمدللہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پڑھی لکھی خاتون ہیں، عورتیں ایسی ہیں جو قرآن اچھا پڑھتی ہیں، بہت ساروں کو پڑھا رہی ہیں. وہ جائزہ لیں، آپ معلوم کریں ویسے گھرانوں میں آپ اپنی ماں بہنوں کو بھیجیں، ان کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز نمازوں کا جو اہتمام ہم نے رمضان کا مہینے میں کیا ہے وہ اہتمام ہمارا باقی رہنا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک چاند دیکھ کر ہم نے نماز شروع کی تھی، دوسرا چاند دیکھ کر ہماری نماز ختم ہو گئی. تو ہماری نماز تو 2 چاند کے درمیان تھی، پورا دین 2 چاند کے درمیان تھا. 2 چاند آئے دین آیا، 2 چاند گئے دین بھی چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نمازوں کا اہتمام جس طرح ہم نے کیا ہے پابندی کے ساتھ، جہاں بھی جس جگہ بھی آپ کو موقع ملے، آپ بازار میں دکان میں، الحمدللہ اب خصوصی طور پر ہمارے شہر بنگلور میں بڑے بڑے بازاروں میں بھی مصلی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ بازار والے یہ نہ سوچیں مسجد اتنی دور ہے دکان چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں. ان کے لیے وہیں باقاعدہ مصلی قائم، حتیٰ کہ ہاسپٹلوں میں مصلی قائم ہیں، بڑے بڑے مالز میں مصلی قائم ہیں. اور کیا چاہیے بتاؤ؟ کل قیامت میں کوئی عذر ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ وقت نہیں ملا، اللہ کہیں گے تیرے اپارٹمنٹ میں تو خود مصلی تھا، ہاسپٹل میں خود مصلی تھا، جس مال میں تو کام کرتا تھا اس مال میں خود اوپر مصلی بنا ہوا تھا، بازار میں خود مصلی بنے ہوئے تھے، پھر بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا کوئی ہمارا عذر قابل قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے نمازوں کا خود بھی اہتمام کرے، اپنے گھر میں بیوی بچوں سے بھی نمازوں کا خوب اہتمام کرائیں. ایک ماحول رمضان کے مہینے میں جو ہمارے گھر کا بنا ہوا تھا، ہر اعتبار سے 100% دین پر چلنے کی جو ہم نے کوشش کی تھی وہ کوشش ہماری باقی رہنی چاہیے موت تک. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی رمضان المبارک کی جملہ عبادات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور جو تقوی کے ساتھ عبادات کے ساتھ ہم نے رمضان کے مہینے میں زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ پاکیزہ مبارک نورانی زندگی اللہ تعالی ہمیں موت تک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.